الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، کاروبار اور تجارت اور بزنس اور مکانات اور گاڑیوں، روپیے پیسوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ اور جب تک ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے ایمان والا محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا، نامکمل رہے گا۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے، اور محبت اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اور اپنے تجارت اور اپنے کاروبار اور اپنے روپیے پیسوں سے، اپنے مکانات اور اپنی گاڑیوں سے، ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے۔ اسی وقت ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایسی محبت کر کے بتائی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت زید بن دسنہ کو، حضرت خبیب کو پھانسی دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم کو یہ بات گوارا ہے کہ تمہاری جگہ پر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا لیا جائے اور تم اپنے بیوی بچوں میں آرام سے رہو؟ کیا یہ بات تم کو گوارا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا، خدا کی قسم ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم اپنے گھر میں آرام سے رہیں اور ہمارے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی ہمیں برداشت نہیں، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبد الرحمن۔ جنگ بدر میں وہ مسلمان نہیں تھے، مشرکین کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلے کے لیے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد میں انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، قریب تھا کہ میں آپ پہ تلوار چلا دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ میرے والد ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا اور میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ تم لڑنے آئے ہو اللہ اس کے رسول سے، بس ہم دیکھیں گے اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں بیٹا بھی آئے گا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، باپ بھی آئے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تو گردن اڑا دیتا، یہ دیکھتا کہ تم کس کی دشمنی میں آئے ہو، کس سے مقابلے کے لیے آئے ہو، اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے آئے ہو۔ تو بس ہم کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی ہستی ہے وہ اللہ کے نبی ہے، ان کی محبت کے آگے جو بھی محبت آئے گی ہم اس کی قربانی دے دیں۔ اسی طرح حضرت مدینہ کے منافقین میں ایک منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، سب کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اسلام کے خلاف میں عجیب عجیب سازشیں کرتا رہتا تھا، اور اس کی دشمنی سب کو پتہ تھی۔ اور اس کے جو بیٹے تھے وہ مومن تھے، مخلص مسلمان تھے، عبداللہ ان کا نام تھا۔
مسلمانوں میں بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہیں، منافقین کا جو سردار ہیں، اس کو آپ قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دے دیا ہے۔ ان کے بیٹے کو جب پتہ چلا تو وہ فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے والد کے قتل کا حکم دیا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے حکم دیجئے، میں جا کے اپنے والد کی گردن اتار کے لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں، آپ مجھے حکم دیجئے۔ وہ بس اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کی محبت کے آگے باپ کی بھی محبت آ جائے اس کی قربانی دینے کو تیار، بیٹے کی بھی محبت آ جائے اس کی بھی قربانی دینے کو تیار، جس چیز کی محبت آڑے آ جائے اس کی قربانی دے دیتے تھے، جذبات آ جائیں اس کی قربانی دے دیتے تھے، خواہشات آ جائیں اس کی قربانی دیتے تھے، مقدم رکھتے تھے اللہ اس کے رسول کی محبت کو اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو۔ تو ایک ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اور ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہونی چاہیے، اسی وقت اس کا ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ اب محبت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ محبت جب کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے تو محبت اس کو ابھارتی ہے اس بات پہ کہ تو اپنے محبوب کی اتباع کر، اس کی بات مان، اس کا کہا مان اور اس کے نقش قدم پر چل۔ تو آدمی کو کسی سے سچی محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس کی تعلیمات کو اپناتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اور اس کی نقالی کرتا ہے اور اس کی اداؤں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک ادا کو اس کی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیاوی لوگوں کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کی محبت میں عجیب عجیب طرح کے بال رکھتے ہیں، عجیب عجیب طرح کا لباس پہنتے ہیں، چاہے لوگ ان کے اوپر ہنسیں، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو محبوب ہے اس نے ایسا لباس پہنا ہے اس لیے ہم ایسا لباس پہن رہے ہیں، ہمارا جو محبوب ہے اس نے ایسے بال رکھے ہیں، چاہے وہ بال دنیا کی نظر میں چچورے ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ہنسی ہی کیوں نہ آئے، چاہے اس سے کچھ بھی ہو جائے، ہم کو اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، فلاں بندے نے ایسا رکھا ہے، ہم بھی ایسے ہی بال رکھیں گے، ہم بھی ایسے ہی لباس پہنیں گے۔ تو جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ محبت میں سچا ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب يطيع، کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ تو اب ہم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے طریقوں سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی اداؤں سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے لباس سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے چہرے سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے بال سے محبت ہونی چاہیے، جیسے آپ کے بال ویسے میں اپنے بال رکھوں گا، جیسے آپ کا چہرہ میں ویسے ہی چہرہ اپنا بناؤں گا، جیسا آپ کا لباس اپنا لباس میں ویسے ہی بناؤں گا۔ ایک ایک ادا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اپنانے کی کوشش کروں گا، تبھی جا کے میں سچا محبت کرنے والا سمجھا جاؤں، ورنہ میں محبت کے دعوے تو کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کو تیار نہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننے کو تیار نہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ رکھنے کو تیار نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اپنی محبت میں جھوٹا ہوں، میں اپنی محبت میں جھوٹا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی کہتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا حقیقت میں آپ کی سنت سے محبت کرنا، آپ سے محبت کرنا، اور جو آپ سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے، اس لیے ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، آپ کی تعلیمات کو اپنائے، سر سے لے کے پیر تک، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو اپنانے کی کوشش کرے کہ بھئی میرے محبوب نے یہ کام ایسے کیا، اس کام کو میں ایسے ہی کروں گا، میرے نبی ایسا سوتے تھے میں ایسے سوؤں گا، میرے نبی ایسا کھاتے تھے میں ایسا کھاؤں گا، میرے نبی کا لباس ایسا تھا میں اپنا لباس ایسا بناؤں گا، میرے نبی کا چہرہ ایسا تھا میں اپنا چہرہ ایسا بناؤں گا، اور میرے نبی کا لباس ایسا تھا میں اپنا لباس ایسا بناؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو اپناؤں گا، اور ان سے محبت حقیقت میں یہی ہے کہ ان کے طریقوں، ان کی سنتوں سے ہم محبت کریں۔
یہ میرے دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، محبت تو سب کو ہوتی ہے، سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم میں سے کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم میں سے کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم میں سے کتنے لوگ اپنا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم میں سے کتنے لوگ اپنا رہے ہیں؟ ہم دیکھیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اب سر کے بالوں کا حکم دیکھیے، کتنے بال ایسے ہیں ہم میں سے کتنے نوجوان رکھتے ہیں جو غیر شرعی بال ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، اور کیسے بال رکھنے سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، کیسے بال رکھنے سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی بالوں کے سلسلے میں سنت کیا ہے، اس سلسلے میں تعلیمات کیا ہے، اس سلسلے میں ہدایات کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بال رکھے تو پورے رکھے، اور بال کاٹے تو پورے کاٹے، حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، اور آپ علیہ السلام کے پورے بال تھے۔ بندہ بال رکھے تو پورے بال رکھے، زلف رکھے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بال کٹائے تو پورے کٹائے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ غسل کر رہا ہے، غسل میں ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے، ایک بال کے برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہی جسم کے کسی حصے کی تو پھر ایسی صورت میں اس کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ جب یہ بات سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کہتے ہیں اسی وقت سے میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا، اسی وقت سے میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا، اور اپنے بالوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونڈتے رہتے تھے، بالوں کا حلق کراتے تھے، مونڈتے رہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال مونڈتے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا، اور دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، آپ دیکھ کے خاموش بیٹھ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے بال مڑائے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کو جو یتیم تھے آپ نے بلایا، بلا کے ایک حجام کو بلایا، بلوا کے ان کے بالوں کو آپ نے منڈوایا، بالوں کو منڈوایا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بال بھی آپ نے منڈوائے۔ تو بال یا تو مونڈے جائیں، بال یا تو پورے رکھے جائیں، بال کاٹے جائیں تو ایک لیول میں بال کاٹے جائیں۔ یہ بال کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات ہے، یہ بالوں کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بالوں کی سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، بال ہم رکھ رہے ہیں کیسے عجیب عجیب بال رکھ رہے ہیں، ایسے بال رکھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھے تو اس کو ہنسی آ جائے، ایسے عجیب و غریب قسم کے بال رکھتے ہیں، کوئی ہم کو اس سلسلے میں شرم نہیں آتی ہے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی سنت یہ ہے، اس طریقے پہ بال رکھو، یا تو زلف رکھو، یا بال پورے مونڈ دو، یا بال کٹاؤ تو ایک لیول میں بال کٹاؤ، تو پھر شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہدایات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بڑے بال رکھنے سے آپ نے منع فرمایا، قضا سے آپ نے منع فرمایا، اور اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ایک جگہ کے بال بڑے رکھ دیے جائیں، ایک جگہ کے بال چھوٹے رکھ دیے جائیں۔ جیسے عام طور پہ ہم لوگ بال کٹاتے ہیں، ہمارے بچے کٹاتے ہیں، نوجوان کٹاتے ہیں، یہ جو بال رکھتے ہیں غیر شرعی طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ بال سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے ایسے بال رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے سر کے بال ویسے بنائیں جیسے اللہ کے نبی کے بال تھے، ہم ایسے بال رکھیں گے، زلف رکھیں گے، یا بالوں کو موڑیں گے، یا ایک لیول میں بال کٹائیں گے، یہ بال کی سنت ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں عورتوں کی طرح چوٹیاں رکھ رہے ہیں، اور عورتوں کی طرح بال رکھے ٹائی لگا کے مسجد کو آتے ہیں اور گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ایسے عجیب بال رکھے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ان عورتوں پر جو عورت ہوتے ہوئے مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ ایسے مردوں پر، ایسے عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے بال، اپنے جو بال رکھتے ہیں وہ ایسے بال رکھتے ہیں، عورتوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں، چوٹی باندھی جا رہی ہے اور عورتوں کی طرح عجیب بال رکھ رہے ہیں، اور فخر کے طور پہ اپنا رہے ہیں، فخر کے طور پہ فیشن ہے بھئی اس طرح سے ہم کر رہے ہیں اور فخر کے طور پہ کر رہے ہیں۔
جبکہ یہ اسلامی ہدایات کے خلاف ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی سے محبت کے لیے میرے دوستو ضروری ہے آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کی تعلیمات سے محبت۔ بال ایسے رکھیں جیسے اللہ کے نبی نے رکھے ہیں، یا جیسا رکھنے کو آپ نے کہا ہے ایسے بال رکھنا چاہیے ہم کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر اس کو اپنائیں گے تو اللہ کے نبی بھی ہم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا پڑوس ہم کو نصیب ہوگا۔ تو یہ بالوں کے سلسلے میں اسلامی ہدایات ہے۔ اسی طرح اور نیچے آئیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی سے متعلق جو ہدایات دی ہیں، چہرے سے متعلق جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، چہرے سے متعلق جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کو شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں فخر کے ذات میں، اور اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرنے میں ہم کو عار محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کے پاس میں وحی بھیجی، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی لوگوں سے یہ کہو کہ وہ میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں، یعنی خنزیر وغیرہ حرام جانور، حرام چیزیں نہ کھائیں، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں، میرے دشمنوں کا پانی نہ پیئیں، یعنی شراب وغیرہ نہ پیئیں، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں، میرے دشمنوں کا پانی نہ پیئیں، اور میرے دشمنوں کی شکل و صورت نہ بنائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی میرے دشمن بن جائے، ایسی صورت میں وہ بھی میرے دشمن بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وحی کر رہے ہیں، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں، میرے دشمنوں کا پانی نہ پیئیں، میرے دشمنوں کی شکل و صورت نہ بنائیں۔ اگر وہ میرے دشمنوں کی شکل و صورت بنائیں گے تو پھر وہ بھی میرے دشمن بن جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دشمنوں کی شکل و صورت بنا کے فخر محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دشمنوں کی شکل و صورت بنا کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کہتے ہیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں، اور انبیاء کرام کی سنتوں کی اتباع اور اقتداء کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد میں قرآن کریم کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ ان کے طریقے کی اتباع کیجئے، آپ ان کے طریقے کی اتباع کیجئے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے طریقے کی آپ اتباع کیجئے۔ تو 10 چیزیں اللہ کے نبی کہہ رہے فطرت میں سے ہیں، یعنی انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ اس میں سے ایک مونچھ کو کٹانا ہے اور داڑھی کو بڑھانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، مونچھ کو کٹانا، داڑھی کو بڑھانا۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں بھئی مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ امر کا صیغہ اللہ کے نبی استعمال کر رہے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس سے مسئلہ یہ نکالا گیا داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی کا ہونا واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کاٹنا یا مونڈنا یہ دونوں چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے۔ چونکہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب کو چھوڑنا حرام ہے، اس لیے داڑھی کا رکھنا واجب ہو گیا، اور داڑھی کا مونڈنا یا ایک مٹھی سے کم کاٹنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس پہ سارے ائمہ کا اتفاق ہے۔ داڑھی کے کاٹنے کی حرمت میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سارے کے سارے انبیاء کرام، سارے کے سارے ائمہ کرام متفق ہیں اس بات پہ کہ داڑھی کا کاٹنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اپناتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں اور داڑھی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک مجوسی آتا ہے، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا تو پوچھا بھائی تجھے کس نے ایسا حلیہ بنانے کا حکم دیا؟ اس نے کہا ہمارے رب نے، یعنی اس کے بادشاہ نے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے رب نے تو مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں مونچھوں کو کاٹوں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ ایک جگہ پہ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو مونچھیں نہ کاٹے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مونچھیں کاٹے اور مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا، یہ اللہ کے نبی اس کا حکم دے رہے ہیں۔
اب دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں فیشن کے طور پہ، کتنے نوجوان ایسے ہیں داڑھی رکھنے کو میں شرم ان کو آتی ہے، عار محسوس کرتے ہیں. نبی سے محبت ہے لیکن نبی کا چہرہ پسند نہیں. نبی سے محبت ہے، نبی کے دشمنوں کا چہرہ پسند ہے. نبی سے محبت ہے، یہودیوں کا چہرہ پسند ہے. نبی سے محبت ہے، ناچنے گانے والوں کا چہرہ پسند ہے. نبی سے محبت ہے لیکن ایسے لوگوں کا چہرہ پسند ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، نبی کی شان میں بدتمیزی کرنے والے ہیں، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن. ان کا چہرہ پسند ہے، ان کا حلیہ پسند ہے. اگر حلیہ پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی کا حلیہ پسند نہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں کسرا کے 2 قاصد آئے، داڑیاں منڈی ہوئی تھی، ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور ان سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم پر لعنت ہو، تم کو ایسا حلیہ بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے ہم کو حکم دیا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہمارے رب نے تو ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم مونچھوں کو کاٹیں اور داڑھی کو بڑھائیں. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا. مرنے کے بعد قبر میں اللہ کے نبی کا دیدار ہونے والا ہے. یہ چہرے کے ساتھ مریں گے تو اللہ کے نبی کیا ہم کو دیکھیں گے؟ اگر چہرہ آپ نے پھیر لیا تو پھر تو میرے دوستوں برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. قبر میں اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا تو پھر ہم کس کام کے نہیں رہیں گے. ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے جتنی ہو سکے کوشش کرے، محنت کرے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو رسالہ لکھا اس میں ایک واقعہ بھی انہوں نے نقل کیا. داڑھی سے متعلق جو رسالہ لکھا اس میں ایک مرزا قتیل نامی شاعر تھے، مشہور شاعر تھے. ان کا صوفیانہ کلام پڑھ کے ایک ایران میں رہنے والا بندہ ان سے بہت متاثر ہوا، ان کے کلام سے متاثر ہو کے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ایران سے. جب ان کے گھر گیا ان سے ملاقات کے لیے، جب ملاقات کے لیے ان کے پاس میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ داڑھی کو مونڈ رہے، داڑھی مونڈ رہے. تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ داڑھی مونڈ رہے تو اس نے پوچھا آغا ریشمی تراشی، کہ جناب آپ داڑھی مونڈ رہے ہیں؟ آغا ریشمی تراشی، جناب آپ داڑھی مونڈ رہے؟ تو اس نے کہا بلے منہ می تراشم ولے دلے کسیرا نمی تراشم. ہاں میں بال مونڈ رہا ہوں لیکن کسی کا دل تھوڑا ہی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑا ہی دکھا رہا ہوں. یہ بات سننے پر اس اللہ کے بندے نے کہا دل رسول اللہ می تراشی، تم اللہ کے نبی کے دل پہ چھریاں چلا رہے ہو، اللہ کے نبی کا دل دکھا رہے ہو. بس یہ سننا تھا، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان پہ جملہ تھا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہمراز کر دی، کہ جزاک اللہ تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی. کہ بھئی میں داڑھی رکھ کے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، آپ کے دل پہ چھریاں چلا رہا ہوں، کہ آپ کے حلیے کے خلاف اپنا حلیہ بنا رہا ہوں، آپ کے چہرے کے خلاف اپنا چہرہ بنا رہا ہوں. تو یہ میرے دوستو داڑھی رکھنا یہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. داڑھی کا رکھنا واجب ہے، کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے. ایک مٹھی کے بعد میں آپ کاٹ سکتے ہیں، اس سے پہلے کاٹنا یا مونڈنا یہ دونوں ناجائز ہے، حرام ہے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو اس سنت سے اپنے آپ کو خالی کیے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے. جب ملک تقسیم ہوا تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس وقت کتنے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھ لی تھی. پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی فسادات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اگر ہم مارے گئے چہرے پہ داڑھی نہیں تو لوگ سمجھیں گے یہ تو غیر مسلم ہے، ہم کو جلا دیا جائے گا، اس لیے ہم نے اپنے چہروں پہ داڑھی رکھی ہے تاکہ مرنے کے بعد کم سے کم ہم کو دفنایا جائے، مرنے کے بعد کم سے کم ہم کو دفنایا جائے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سارے انبیاء کرام کی سنت ہے. لیکن میرے دوستو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو جس وقت گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ میں ہے، لیکن جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت وہ گناہ میں نہیں ہوتا. جیسے زنا کے بارے میں بتایا گیا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بتایا گیا اس کا نور ایمانی اس سے چھین لیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ نور ایمانی اس کے پاس واپس آ جاتا ہے. تو زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، گناہ کرنے والا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ گنہگار ہے، لیکن جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے وہ گناہ اس کے ساتھ میں لگا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ داڑھی مونڈنا یا کٹانا یہ ایسا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ مسجد میں آ جائے، بندہ حرم میں چلا جائے، شب قدر میں ہو، عبادت میں ہو، نماز میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، ایسے حالت میں بھی وہ گناہ میں ہے، حرام کاری میں. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو ہم بگاڑ رہے ہیں.
تغییر خلق میں داخل ہے، اللہ کی بناوٹ میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں، انبیاء کرام کی سنت کا گویا کہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا ان میں 10 گناہ تھے جن میں وہ لوگ مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اس میں سے ایک مونچھوں کو بڑھانا اور داڑھی کو کٹانا بھی تھا، جس کی وجہ سے پوری بستی الٹ دی گئی تھی ان کے اوپر۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ کے سنتوں سے ہم محبت کریں گے، آپ کی سنتوں سے ہم پیار کریں گے، آپ کے طریقوں سے محبت کریں گے، آپ کے طریقوں کو اپنائیں گے، آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے، آپ کی سیرت کو اپنائیں گے، بال آپ کے جیسے رکھیں گے، لباس آپ کا جیسا پہنیں گے، چہرہ آپ کے جیسا بنائیں گے، حلیہ آپ کے جیسا بنائیں گے، اور آپ کی ایک ایک ادا کو اپنائیں گے اور محبت کا ثبوت دیں گے، تبھی جا کے اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں گے، اور اللہ کے نبی جب محبت کریں گے اللہ کہ ہم محبوب بنیں گے، کل جنت میں اللہ کے نبی کی معیت ہم کو نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی سنتوں سے محبت کریں اور آپ کے طریقوں سے محبت کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اسی حالت میں اسی چہرے کے ساتھ مر جائیں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت ہوگی، تو آپ اگر چہرہ پھیر لیں گے تو پھر کیا بنے گی سوچئے۔ اس لیے یہ ہم گناہ سے توبہ کریں اور سچی پکی توبہ کریں، سچی پکی توبہ کر کے ارادہ کریں، بال سنت کے مطابق رکھیں گے، چہرہ سنت کے مطابق بنائیں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔